اور میں جو سوال آپ نے سر سے کیا ہے میں اس کو بھی تھوڑا سا رسپونڈ کرنا چاہوں گا کہ ایگریمنٹ کیسے ہونا چاہیے. میں لیٹر آف کریڈٹ پہ بھی دونوں پوائنٹس پہ تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا. دیکھیں لیٹر آف کریڈٹ ڈیفینیٹلی اٹ ول افیکٹ, اگر وہ افغانستان کے اندر یا کابل کے اندر کھلتا ہے تو کچھ افیکٹ ہوتا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ جب وہ لیٹر آف کریڈٹ افغانستان میں بھی کھل گیا اور وہ کارگو پاکستان کا بارڈر کراس بھی کر گیا, سے وہ جلال آباد چلا گیا جو کہ پشاور سے 4-5-6 گھنٹے کی ڈرائیو پہ موجود ہے, اور 6 گھنٹے بعد وہ واپس آ گیا, تو لیٹر آف کریڈٹ جو ہے وہ اس کا رول ختم ہو گیا. ہاں یہ ہے کہ جو فارن ریزرو میں بھی تھوڑا بہت پاکستان کو مل رہے تھے وہ بھی نہیں ملیں گے. پہلا تو جو آپ نے سوال کیا. دوسرا کیا حل ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے ایگریمنٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے جی. دیکھیے ہمیں ایگریمنٹ کہ آپ اپنے بزنس کمیونٹی کی طرف سے, اور آپ چونکہ ایکسپرٹ ہیں ناظرین, میں پھر ایک دفعہ بتاتی چلوں کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے یہ ایکسپرٹ ہیں, یہ کنسلٹنٹ ہیں پیفا کے, اور یہ ماہر ہیں, یہ ڈیٹیل جانتے ہیں, اس لیے ان کی بات جو ہے وہ کافی قابل توجہ ہے. تو کیا آپ کے خیال میں ایسی سجیشن جو فائنل معاہدہ ہو اس میں حکومت کے لیے, اپنی حکومت کے لیے ایسی سجیشن جو قابل قبول ہو, کیا دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے جب بھی ہم کوئی بزنس ایگریمنٹ, ٹریڈ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو وہ نارملی جو ہے وہ برابری کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ہمیں کچھ دیتے ہیں, کچھ بینیفٹس پاس آن کرتے ہیں, کچھ بینیفٹس دیتے ہیں. اسپیسیفکلی میں بالکل آ رہا ہوں. دیکھیے ہمارا جو ایگریمنٹ تھا, پاکستان کا انٹرسٹ تھا ایکسیس ٹو سینٹرل ایشیا. ہمارا بہت بڑا جو ہے انٹرسٹ ہے کہ ہمیں ان منڈیوں کا وہ ڈبل لینڈ آف, میں اسی پہ آ رہا ہوں, ہمیں ڈبل لینڈ آف کنٹری تک یا ٹرپل لینڈ آف کنٹری تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے ایگریمنٹ کیا وہ ایکسیس تو ہمیں مل رہا ہے. یہاں پہ جو چپس کا ذکر آ گیا, یہاں پہ یہ بھی ذکر آ گیا کہ کیسے جائے گا, کیسے پروسیڈ کرے گا, کون سا ٹرک کہاں تک پہنچے گا, لیکن وہ ایریا بالکل بلینک ہے. How the Pakistani truck will move from Karachi say for example to Uzbekistan to Tajikistan. آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ ایک تو دیکھیں ہمیں اس کا کرنا ہے. دوسری بات جو ابھی انہوں نے اپنی ہمیں والیومیٹرک ایگریمنٹ کرنا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کنزمپشن ایک چیز کی افغانستان میں اتنی ہے وہ اتنا ہی امپورٹ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ٹرانزٹ کوٹا سسٹم. اچھا تیسرا یہ آپ نے جیسے بتایا ٹرکس کا, تو ہمیں اپنی لوکل ٹرکنگ انڈسٹری کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر سارا کا سارا بزنس جو ہمارا آلریڈی لوکل انڈسٹری ٹرکنگ انڈسٹری کر رہی ہے, افغانستان کو ڈلیوریز دے رہی ہے, بڑے کمپٹیٹیو پرائس میں دے رہی ہے, تو ان لوگوں کو ہم نے بے روزگار نہیں کرنا, ہمیں ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. اور لاسٹ اینڈ لیسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے, اس میں جو میں سمجھ پائی ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح افغانستان کے ٹرک جو ہیں ان کو راہداری مل رہی ہے کہ وہ آئیں وہاں تک, جب پاکستان کی اشیاء جو ہیں وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک جاتی ہیں تو پاکستان کے ٹرک وہاں تک جائیں, تو وہ سیم برابری کی بنیاد بھی ہو جاتی ہے, اور وہ سیم جو ہے وہ بھی آپ کو فائدہ بھی مل جاتا ہے. دیکھیے اس کا ایک پارٹ تو آپ نے بیان کر دیا. دوسرا اس کا پارٹ یہ ہے کہ انڈیا, افغانستان گورنمنٹ نے انڈین پروڈکٹس کو سبسڈائز کر دیا. ٹھیک, دے ول ناٹ چارج سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی, اس پہ وہ ٹیکس چارج نہیں کریں گے. ہماری پروڈکٹ پہ 18% ڈیوٹی لیوی کر دی انہوں نے, 16% سیل ٹیکس آپ نے کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنٹلی جو ہمارا رائس ہے, میٹ ہے, شوگر ہے, باقی جو پروڈکٹ ہماری جا رہی ہے, ہمارا لوکل مینوفیکچر تو کمپٹیٹیو رہے گا ہی نہیں. اور مزید جو میرے پاس تھوڑا سا میں نے اس کو پڑھا ہے ایگریمنٹ کو, جو ٹرانزٹ ہمارا کارگو جائے گا سینٹرل ایشیا کو, اس میں بھی شاید افغانستان 10% جو ہے وہ ڈیوٹی امپوز کر رہا ہے. میں نے ایک خبر پڑھی تھی کہ شاید آپ اس پہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ صحیح ہے یا نہیں, کہ جیسے تاجکستان کو جو پاکستانی سمٹ جاتا ہے تو وہ جو ٹرک ڈرائیور ہیں افغانستان کے, جب وہاں تاجکستان تک لے کے جاتے ہیں تو وہ اتنا کرایہ وصول کرتے ہیں کہ 3 گنا پرائس ہو جاتی ہے سیمنٹ کی, جو پھر کمپیٹیٹیو نہیں رہتے آگے جا کے. تو کیا یہ ایسا ہے کہ آپ اس سلسلے میں سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ ایگزیکٹلی آپ دیکھیں, میں بالکل یہی چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نمبر ایک تو جو ٹرک پاکستان سے جا رہا ہے, جیسے ہم ان کو ڈیوٹی فری ٹرانزٹ اور ایکسیس دے رہے ہیں واگا تک, ہمیں ڈیوٹی فری ایکسیس چاہیے ٹو آل سینٹرل ایشین اسٹیٹس. ابھی ہمارے پاس اس کو ایک تو وہ ڈیوٹی چارج کرتے ہیں, ٹرانزٹ پرمٹ کے پیسے چارج کرتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ گورنمنٹ کوئی بھی سیکورٹی فراہم نہیں کرتی, کوئی بھی سسٹم نہیں ہے وہاں پہ, اور اس ایگریمنٹ میں بھی یہ بالکل بلینک ہے. ٹھیک, تو یہ آپ کی طرف سے تجویز ہمارے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے ضرور پہنچے گی. آپ کی آمد کا فیض محدود صاحب بہت شکریہ, عابد راؤ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. کیونکہ پروگرام کا وقت محدود ہے, یہ ایشو تو بہت بڑا ہے, ہم اس پہ مزید کافی دیر بات کر سکتے ہیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ناظرین میں اپنے مہمانوں سے بھی اجازت چاہوں گی. اور آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا آپ ہمیں current@agv.com.pk پہ ضرور اپنی رائے سے مطلع کیجیے. اور بس چلتے چلتے جو 2-3 چیزیں ہیں وہ میں وائنڈ اپ کرنا چاہوں گی کہ
کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے یہ 45 سال سے یہ معاہدہ جو ہے چل رہا ہے اور یہ بین الاقوامی قانون کے تحت UN چارٹر کے تحت پاکستان جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ لینڈ لاکڈ کنٹری جو ہے اس کو راستہ دے کہ وہ اپنا پورٹ تک اس کو رسائی ہو اپنی اشیاء وہاں لے جا سکے. یہ ایک بین الاقوامی قانون ہے, اس سے پہلو تہی نہیں کی جا سکتی اور یہ جو ہے معاہدہ یہ بہت پرانا ہے اور یہ چل رہا ہے. اب چونکہ وقت بدلتا ہے, حالات بدلتے ہیں, تو اس وقت اس کو نئے سرے سے نئے حالات کے تحت معاہدے کو جو ہے وہ دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے. ابھی معاہدے پہ فائنل دستخط ہونے باقی ہیں, اس لیے جو ہے مشورہ جو ہے اور جو بھی پرپوزل یا سجیشن ہے وہ اس پہ عمل درآمد کے لیے وقت ہے. تو آج ہمارے مہمانوں نے جو پرپوزلس جو ہیں وہ پیش کی ہیں, مجھے امید ہے کہ یہ جو کنسرن ہمارے ادارے ہیں, جو ہماری حکومت کے نمائندگان ہیں, جو لوگ فائنل معاہدے میں دستخط کرنے سے پہلے دیکھیں گے کہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا چاہ رہے ہیں, یقیناً اس پر غور کریں گے. اور اگر کوئی ایک سجیشن بھی اس پلیٹ فارم سے ایسی پہنچ جاتی ہے جو ایونچولی بالآخر پاکستان کے فائدے میں جاتی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ میں یہ سمجھوں گی کہ کچھ ہم نے تھوڑا سا حق ادا کیا. ناصرہ زبیری کو اور اس کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.